احنف بن قیس کا بیان ہے کہ میں اس شخص کی مدد کے لیے چلا۔ راستے میں مجھے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میرا ارادہ اس شخص کی مدد کرنے کا ہے۔ انہوں نے فرمایا واپس ہو جاؤ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر آپس میں لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ تو قاتل ہے، اس کا جہنمی ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کا کیا جرم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خواہش بھی دوسرے ساتھی کو قتل کرنے کی تھی۔ تشریح: اس حدیث سے بھی خوارج کی تردید ہوتی ہے کہ عمل قتال کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسلمان کہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں بائیں حالت اسلام سے خارج نہیں ہوئے۔ حدیث کے آخری حصے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دلی ارادہ جب مسمم ہو جائے تو اس پر بھی مواخذہ ہوگا، جبکہ دوسری روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلی خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک اس کے مطابق عمل نہ کریں۔ ان دونوں باتوں میں تضاد نہیں، کیونکہ ایسے خیالات پر مواخذہ نہیں ہوگا جو پختہ نہ ہوں، یعنی آئیں اور گزر جائیں۔ البتہ مصمم ارادے اور پختہ عزم پر ضرور مواخذہ ہوگا، اگرچہ اس کے مطابق عمل نہ کیا جا سکے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو مطلق رکھا، اس بنا پر خود بھی جنگ جمل میں شریک نہ ہوئے، اور حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شرکت سے روک دیا۔ حالانکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جب لڑنے کے لیے نکل آئیں اور جنگ حق کی بنا پر نہ ہو بلکہ ہوس ملک گیری یا عصبیت وغیرہ اس کی محرک ہوں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، اور اگر منشا صحیح اور لڑنے والے حق کی حمایت میں جا رہے ہوں اور ہر مسلمان اپنی پوری احتیاط اور تحقیق کے ساتھ خود کو حق پر سمجھتے ہوئے اس میں شریک ہو رہا ہو تو دونوں جنتی ہیں، کیونکہ حق پر لڑنے کی قرآن نے خود اجازت دی ہے۔ حجرات۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر واپس ہو گئے، لیکن جب غور و فکر کیا تو اپنی رائے سے رجوع کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا۔ البتہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحت خلوص و احتیاط کے ساتھ لڑائی کی شدت کم کرنے کی کوشش پر مبنی تھی۔ فتح الباری۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث نبوی کو پیش کرتے وقت اس کا موقع و محل بھی ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ جنگ جمل کی تفصیلات آئندہ بیان ہوں گی، البتہ عنوان کی مناسبت سے اس مقام پر اتنا بیان کرنا ضروری ہے کہ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حق پر سمجھتے ہوئے اس جنگ میں شریک ہوئے، وہ خواہ قاتل ہوں یا مقتول، وہ حدیث میں مذکورہ وعید سے خارج ہیں، اور جن لوگوں کا مقصد محض فساد برپا کرنا تھا، وہ قاتل ہوں یا مقتول از روئے حدیث جہنمی ہیں۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف جو لوگ حق کی حمایت کے لیے کھڑے ہوئے وہ بھی باذن اللہ جنت میں جائیں گے، لیکن جن لوگوں کا مقصد حصول اقتدار، عہدہ طلبی، عصبیت یا اور کوئی دنیاوی غرض تھی، ان کے متعلق حدیث نبوی ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ عصبیت کا مفہوم یہ ہے کہ حالات کی تحقیق کیے بغیر صرف یہ سمجھ کر کسی کی مدد کی جائے کہ یہ اپنا آدمی ہے۔